جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو چکر دیا جاتا ہے۔ سوچیں، اللہ خود آپ کو بلا رہا ہے کہ آؤ، معاف ہو جاؤ۔ ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ کیا ہم واقعی تیار ہیں؟ ہم نے کتنے رمضان گزار دیے؟ کیا ہم نے اس ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کی قدر کی، یا یوں ہی غفلت میں گزار دیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھ کر 3 دفعہ فرمایا، آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آمین کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین آئے اور کہا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ سوچو، اگر ہم نے بھی اس رمضان اپنی مغفرت نہ کرائی تو؟ اس رمضان سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیں۔ کیا پتہ ہماری زندگی میں اگلا رمضان ہو یا نہ ہو۔ ہم روز جنازے دیکھتے ہیں، لیکن ہم بھول چکے ہیں کہ شاید اگلا نمبر ہمارا ہو۔ لیکن کیا ہم بدلے؟ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ رمضان اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا موقع ہے۔ اس رمضان ہمیں صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا، بلکہ ہر وہ کام چھوڑ دینا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، اپنی نگاہوں اور اپنی سوچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ روزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی لذتیں کتنی عارضی ہیں۔ 13 یا 14 گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد چند نوالوں سے ہی پیٹ بھر جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا گھر ہے۔ اب ہمیں وعدہ کرنا ہے کہ اب نماز نہیں چھوڑیں گے، کہ اب گناہ نہیں کریں گے، کہ اب قرآن پڑھیں گے۔ رمضان ہمیں 2 چیزیں سکھاتا ہے، مغفرت اور نیا آغاز۔ آج ہی اللہ سے سچی توبہ کر لو، لیکن شرط ایک ہے، سچی توبہ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ شاید یہ رمضان ہمارے لیے آخری موقع ہو۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں ہیں۔ وہ بھی سوچ رہے تھے اگلا رمضان ملے گا۔ رمضان صرف عبادت نہیں، رمضان تعلق ہے۔ نماز سے تعلق، قرآن سے تعلق، اللہ سے تعلق۔ اور سب سے بڑی بات، رمضان میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر۔ اگر اس ایک رات کو پا لیا تو زندگی بدل سکتی ہے۔ آؤ اس رمضان فیصلہ کریں، 5 وقت کی نماز باجماعت، روزانہ قرآن کا حصہ، سچی توبہ، کسی ایک گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن تیرا در نہیں چھوڑیں گے۔ یا اللہ، ہمیں رمضان نصیب فرما، اور ایسا رمضان نصیب فرما جو ہماری زندگی بدل دے۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطینوں کو چکر دیا جاتا ہے۔ حوالہ: صحیح بخاری، حدیث نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے، یعنی تراویح پڑھے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزے رکھے اور بری باتوں اور ان پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حوالہ: صحیح بخاری، حدیث نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ حوالہ: صحیح بخاری، حدیث نمبر۔ یہ احادیث ہمیں رمضان کے مقاصد اور اس میں کرنے والے کاموں کی بہترین ترغیب دیتی ہیں۔